سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ سمندر پار جانے کی شرط اور نکاح ثانی۔ اس زمانے میں سپاہ کی بھرتی ہونے، سمندر پار جانے کی شرط داخل ہونا اور بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کا قانون اس بات کے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ یہ باتیں اس تدبیر کا جزو ہیں جو ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے۔ خوراک میں آمیزش کا پراپیگنڈا۔ لارڈ کیننگ پر خوب ظاہر ہو گیا کہ ہندوستانی سپاہ کے دلوں میں نہایت برے شبہات نے خوب جڑ پکڑ لی ہے۔ پھر انہوں نے سپاہ کی ناراضی کے آثاروں پر بڑی توجہ کی تو یہ معلوم ہوا کہ شبہات فقط سپاہی کے دلوں میں نہیں تھے بلکہ عموماً آدمیوں کے دل بھی بے چین ہو رہے تھے۔ صرف میرٹھ ہی میں نہیں بلکہ ملک کے اور اطراف میں بھی یہ یقین تھا کہ دونوں ہندو و مسلم کے دین کو انگریزوں نے بگاڑنے کی تجویز کی ہے کہ ان کی روزانہ خوراک کو ممنوع و حرام چیزوں سے ناپاک کر دے۔ اب اس خوراک کے ناپاک کرنے کی بہت سی صورتیں بیان کی جاتی تھیں کہ برٹش گورنمنٹ نے سرکار، کمپنی اور ملکہ معظمہ کے حکم سے پسی ہوئی ہڈیاں آٹے اور نمک میں ملا دی ہیں کہ وہ بازاروں میں فروخت ہوں، اور گھی میں جانوروں کی چربی ملا دی ہے اور شکر کو جلی ہوئی ہڈیوں سے صاف کیا ہے، اور کنویں میں سور اور گائے کا گوشت ڈلوا دیا ہے تاکہ پانی پینے کا نجس آلودہ ہو جائے۔ یہ چکنے کارتوس تو فقط مذہب خراب کرنے کی تدبیر کا ایک جز تھا جو سپاہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ یہاں تو گورنمنٹ سب ہندو و مسلمانوں کے مذہب بگاڑنے کی تجویز کر رہی ہے، اور یہ کہانی بھی گھڑی گئی کہ بڑے بڑے صاحبوں نے حکم دیا ہے کہ تمام سلاطین و امراء و متعلقہ دار، زمیندار و رؤساء، اہل تجارت و اہل زراعت سب انگریزی روٹی کھائیں، اور ان جھوٹ موٹ کہانیوں میں آر دا استخوان آمیز کی کہانی ہندوستانیوں کے دلوں میں بڑی مؤثر تھی۔ وہ اپریل کے شروع میں بارکپور میں مشتہر ہوئی تھی۔ اس مہینے میں یہ وبا بالا ہند میں پھیلی۔ کانپور میں آٹا مہنگا ہو گیا تھا۔ میرٹھ کے بنیوں نے گورنمنٹ سے چند کشتیاں کرائے پر لے کر اس میں آٹا لاد کر کانپور بھیجا۔ پہلی دفعہ جب یہ آٹا کانپور میں آیا تو سستا ہونے کے سبب سے فوراً بک گیا، لیکن جب اور آیا تو گھڑت ہوئی کہ نہر کی پنچکیوں میں یورپین کے اہتمام سے گیہوں پیسے گئے ہیں اور اس میں گائے کی ہڈیوں کی خاکستر ملا دی گئی ہے تاکہ ہندوؤں کی جات آٹے کھانے سے جاتی رہے۔ اس بات کی شہرت کانپور کی بستیوں اور بازاروں میں ایسی ہوئی کہ میرٹھ کے آٹے کا بکنا موقوف ہو گیا۔ کوئی ایک سپاہی اس کو ہاتھ نہ لگاتا تھا اور نہ کوئی آدمی اس کو خریدتا تھا، اگرچہ وہ کانپور کے بازار کے آٹے سے سستا بکتا تھا۔ یہ خبر ایک چھاؤنی سے دوسری چھاؤنی میں پہنچی۔ آٹے کا وہم یہاں تک لوگوں کے دلوں پر چھایا کہ انہوں نے آٹا کھانا چھوڑ دیا۔ جو روٹیاں پکی ہوئی تھیں ان کو پھینک دیا، غرض لوگوں کے دلوں میں نقش کل حجر ہو گیا کہ گورنمنٹ ان کی جات اور مذہب خراب کرنے کی تدبیر کر رہی ہے۔ چپاتیوں کی تقسیم اور اس کی توجیہات۔ لارڈ کیننگ کو یہ یقین ہو گیا کہ رعایا کو بڑا خوف لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان کے مذہب بگاڑنے کے در پہ ہے، اس لیے وہ اس سے بڑی نفرت و عداوت رکھتے ہیں۔ یہ خیال کر کے انہوں نے ایک دوسری کہانی پر جو چپاتیوں کی تقسیم سے متعلق تھی توجہ کی۔ ممالک مغربی سے ان چپاتیوں کی تقسیم کی خبر پہنچی جن کی وجہ ان کے بڑے بڑے تجربہ کار بشیر بھی نہیں بتا سکے۔ یہ چپاتیاں دہ بدہ گاؤں اس طرح بٹیں کہ ایک شخص ان کو ایک گاؤں میں زمیندار کو دے جاتا اور اسے فرمائش کر جاتا کہ تم دوسرے گاؤں میں ان کو بھیج دینا۔ بس اس طرح یہ چپاتیاں دہ بدہ گشت کرتی پھرتیں۔ ان کے بارے میں نہ کوئی سوال کرتا، نہ کوئی سمجھتا کہ وہ کہاں سے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں۔
بے سمجھے دوسرے گاؤں میں بھیجنے کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ایک مدت کے بعد گورنمنٹ کے عہدیداروں کو خبر ہوئی، بعض نے اس پر بہت، بعض نے تھوڑا خیال کیا، ہر ایک نے اپنی طبیعت اور ذہانت کے موافق اس کے مختلف سبب بیان کیے۔ اول مسٹر فورڈ، کلکٹر گوڑگانوا نے ممالک مغربی و شمال کے لیفٹیننٹ گورنر مسٹر کارون کو ان چپاتیوں کا حال لکھا۔ انہوں نے حکام اضلاع کے نام سرکولر جاری کیے۔ دہلی کے بادشاہ کی تحقیقات جرم میں یورپین اور ہندوستانی گواہوں کے اظہارات میں تفتیش کی گئی کہ چپاتیوں کی تقسیم کا راز کھلے مگر وہ نہ کھلا۔ بہت سے افسروں نے بیان کیا کہ وہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ آئندہ جو کوئی حادثہ عظیم واقع ہونے والا ہے اس کے لیے عین وقت پر سب تیار رہیں۔ ایک بڑے مستند حاکم نے گورنر جنرل کو لکھا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ چپاتی آدمیوں کی خوراک کی ایک علامت ہے۔ اس کے گشت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمیوں کو چونکا دے اور ان کے دلوں پر اثر کرے کہ ان کی خوراک حاصل کرنے کے وسائل چھن جائیں گے۔ اس لیے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ سب آپس میں متفق رہیں۔ دوسرے افسروں نے اس خیال کی بڑی ہنسی اڑائی اور بیان کیا کہ وہ کل ملک کے اوہام میں سے ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہندوؤں کی عادت کے موافق ہے۔ جب کسی ہندو کے خاندان میں بیماری ہوتی ہے تو وہ چپاتیاں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ اس کے گھر سے بیماری کو چپاتیاں اپنے ساتھ باہر لے جائے، یا جب کسی گروہ میں ہیضہ پھیلتا ہے یا وبائیں آتی ہیں تو وہ بھی اس طرح کا ٹوٹکا کرتے ہیں۔ اور آدمی یہ یقین کرتے تھے کہ برٹش گورنمنٹ کے دشمنوں نے اس مطلب کے لیے تقسیم کیا ہے کہ جھوٹی باتوں کو جو انہوں نے پھیلا رکھا ہے ان کے ساتھ یہ خوفناک دروغ بھی منسلک ہو جائے، جس کا اثر یہ ہو کہ ان میں گائے کی پسی ہوئی ہڈیاں ہیں، اور انگریزوں نے ان لوگوں کے مذہب بگاڑنے کی ترکیب کا تتمہ ان کو بنا لیا ہے۔ بعض لوگوں نے اٹکل سے یہ کہا کہ جیل خانوں میں بعض دفعہ مراسلت اس طرح کی جاتی ہے کہ جس کو پنج گوڑی خان نے ظاہر کیا تھا کہ جب کوئی قیدی سپاہیوں کی سنگینیوں تلے مقید ہوتا ہے تو اس کو روٹی کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ روٹی پکانے والے کو رشوت دی جاتی ہے اور ایک چھوٹا سا رقعہ چپاتی میں رکھ دیتا ہے۔ یا رکابی پر کوئی فقرہ لکھا دیا جاتا ہے، بس جب قیدی روٹی کھاتا ہے تو اس کو پڑھ لیتا ہے۔ بس اس طرح ان چپاتیوں کے اندر بغاوت آمیز فتنہ انگیز خطوط ہیں جو دہ بدہ گاؤں گاؤں اس طرح پہنچائے جاتے ہیں، اور ان کو گاؤں کا ایک سردار پڑھ کر ان پر آٹا لپیٹ کر اور چپاتی بنا کر دوسرے کے پاس بھیج دیتا ہے جو اس کو کھول کر پڑھ لیتا ہے۔ کپتان کیٹج لکھتے ہیں کہ چپاتیوں کا گشت 1857 کے شروع ہوا۔ بنارس سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں وہ بھیجی جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شمالی ہند میں بھی یہی حال ہوا ہے، اور وہ ایک بلوہ کی علامت بتائی گئی ہے جو اس سال میں پیچھے واقع ہوگا۔ جب وہ بنارس میں نمایاں ہوتی ہیں تو وہ سب جگہ اندور کی طرف سے آتی ہیں۔ اندور میں اس وقت ہیضے کی وبا سخت پھیل رہی تھی اور ہر روز شہر میں بہت سے آدمی مرتے تھے۔ بیمار کے آدمی یقین کرتے تھے اور اب بھی یقین کرتے ہیں کہ گیہوں کی چپاتیاں ایسے منتروں کے پڑھنے کے بعد جن سے یہ یقین ہو کہ وہ وبا کو ساتھ لے جائیں گی باہر تقسیم ہوئی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔